الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت، نصاب زکوٰۃ، زکوٰۃ کی مقدار، مصارف زکوٰۃ اور فلسفہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ جہاں تک زکوٰۃ کی اہمیت کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کا لفظ قرآن کریم میں 32 مرتبہ آیا ہے، اور زکوٰۃ نماز ہی کی طرح دین کا بنیادی رکن ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں کئی مرتبہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، جو بھی مال تم آگے بھیجو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو پاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایک بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے مرنے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ وہ یہاں پر کر رہا ہے اس کو بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے بندہ مومن اپنے لیے آگے وہ نیکیاں بیچتا ہے اور وہ نیکی کے کام کرتا ہے، مال و دولت آگے بیچتا ہے، لیکن چونکہ جو کافر ہوتا ہے اسے آخرت میں شک ہے، وہ آخرت کا منکر ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان فرمایا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ تو لہذا جب آخرت کے منکر ہیں اس لیے ان کو اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اس نیکیوں کا اور اس صدقات اور خیرات کا کوئی بدلہ ہمیں ملے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں مغفرت ہے، بخشش ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ قیامت کے ہر خوف سے اور ہر غم سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن کو خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال ادا کرنا چاہیے، اور اگر ادا نہیں کرے گا تو یہ ایک اسلامی جو ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے زبردستی زکوٰۃ وصول کرے اور زکوٰۃ کے ایک نظام قائم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی سربراہ کا، اسلامی حکومت کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار ادا کریں تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسلامی حکومت کے سربراہ کا یہ فرض ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پل تعمیر کرا لے، سڑکیں بنا لے اور بجلی فراہم کر لے، گلیاں پکی کرا لے اور گٹر بنوا لے، جو ہے لوگوں کو پانی فراہم کر دے۔ ان کے ساتھ ضروری ہے کہ جس طرح لوگوں کے جسمانی ضروریات کا خیال کر رہا ہے وہ روحانی ضروریات کا بھی خیال کرے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے زبردستی وصول کرے گا
اس میں ہمارے لیے ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین عمل ہے. ان کے دور میں جب اس لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو باقی صحابہ اکرام سے مشورہ کیا گیا. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ان کے ساتھ نہ لڑیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ لڑوں گا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ لڑوں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر یہ بکری کا بچہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں یہ دیا کرتے تھے، اگر اس کو بھی روکیں گے تو تب بھی میں ان کے ساتھ لڑوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی ہوئی تھی، رشد و ہدایت بھی تھی، فہم و فراست بھی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ آج اگر یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو کل یہ حج کا انکار کریں گے، کل روزے کا انکار کریں گے. تو اس طرح کرتے کرتے اسلام کی بنیادوں کو یہ منہدم کر دیں گے. لہٰذا وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی آدمی اسلام کی عمارت کو منہدم کرے، حضور علیہ السلام کے دین کو نقصان پہنچائے. تو اس ویڈیو کے اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے چند گزارشات پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.